میں آپ تک ان باتوں کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی اس بات کو سنیں اور جانیں۔ پہلی بات، سب سے پہلے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ چلیے میں زیادہ سمے نہیں لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلی بات جو ہے اس ویڈیو کو لے کر یہ ہے کہ یہ حجر اسود، مکہ میں لگے کعبہ شریف میں لگے حجر اسود کے وشے میں ہے، حجر اسود کے بارے میں ہے کہ حجر اسود میں کون سے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہمیں جانکاری ملتی ہے۔ حجر اسود جو ہے، حجر اسود کے قصے اور حجر اسود کی ہسٹری سبھی لوگ جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، بلکہ حجر اسود کی ہسٹری سے سبھی لوگ واقف ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ یوٹیوب میں ایک سے ایک ویڈیو دیکھ کر کے اور جان سکتے ہیں، اور یہ کتابیں پڑھ کر آپ کو نالج مل جائے گی۔ لیکن حجر اسود میں تو جو مئی مہینے میں، مئی 2021 میں جو تصویر لی گئی ہے حجر اسود کی، میں اس تصویر پر کچھ باتیں اپنے رکھنے کے لیے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کے مادھیم سے میں اپنے کچھ باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حجر اسود میں جو تصویر لی گئی ہے یہ مکہ کے یونیورسٹی دوارا لی گئی ہے، اور اس تصویر کو مئی 2021 میں لی گئی ہے، مئی 2021 میں لی گئی، اور اس تصویر کو مکہ کی یونیورسٹی دوارا لی گئی۔ اس تصویر کو کل 7 گھنٹوں میں لیا گیا، 7 گھنٹوں میں یہ جو تصویر بغل میں جو دکھ رہا ہے اس ویڈیو کے، یہ 7 گھنٹے میں، لگ بھگ 7 گھنٹوں میں اس تصویر کو کھینچا گیا، اور 1000 سے بھی زیادہ تصویریں نکالی گئی ہیں حجر اسود کی۔ اور حجر اسود اس تصویر کو پروسیسنگ ہونے میں، جب تصویر لی گئی اور جب اس تصویر کو پروسیسنگ کیا گیا، پروسیسنگ ہونے میں اس تصویر کو 50 گھنٹے لگے، 50 گھنٹے لگے اس تصویر کو پروسیسنگ ہونے میں۔ اور جب پروسیسنگ ہو گیا یہ تصویر، تو یہ 49,000 میگا پکسل پر یہ تصویر بنی ہے، 49,000 میگا پکسل پر یہ تصویر بنی۔ تو اس تصویر میں جو رہسیہ چھپے ہوئے ہیں، ہم کو اس رہسیہ کے بارے میں جاننا ہے، نہ کہ اس تصویر کے اور اس فوٹوگرافی کے وشے میں جاننا ہے، بلکہ ہم کو اس رہسیہ کو، چھپے ہوئے رہسیہ کو جاننا ہے کہ اس تصویر میں آخر کون سے رہسیہ چھپے گئے ہیں، اور جس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو یہ رہسیہ ہے اس تصویر میں اوپر کا سرکل نشان اور نیچے کا سرکل نشان۔ کعبہ شریف کی جب ابتدا ہوئی تو کعبہ شریف جب اس دنیا بنا تو دنیا میں بگ بینگ کی تھیوری الگ ہے، اور اسلام اور قرآن کا نیم الگ ہے۔ قرآن کا نیم یہ ہے کہ دنیا جب بنا، اللہ سب سے پہلے تو اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا، اور پانی سے ہی ساری چیزوں کو بنایا گیا، پانی سے ہی ساری چیزوں کو بنایا گیا۔ تو پانی سے ہی مٹی پیدا ہوئے، اور پانی سے ہی تمام جاندار اور بے جان چیزیں بنائی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مٹی کے جو جراثیم پیدا کیے، یا مٹی بننے کی جو پرکریا شروع کی اللہ تعالیٰ نے، وہ کعبہ شریف کی ہی زمین ہے، کعبہ شریف کی ہی مٹی تھی، اور وہی کعبہ کا نشان، اور وہی کعبہ کالے غلاف کا، اور وہی کعبہ شریف کا جو گھر ہے، اسی گھر سے بہت سے علماء نے کہا ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے، کہ اسی گھر سے مٹی بننے شروع ہوئے، اور تمام کائنات وہیں سے بننی شروع ہوئی ہے، اور وہیں سے ابتدا ہوئی، اور پھر تمام کائنات بنے۔ یعنی سب سے پہلے جو اللہ کے عرش میں جو سب سے پہلا گرہ بنا، یا سب سے پہلا پنڈ بنا، سب سے پہلا پنڈ بنا وہ پرتھوی ہی تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ دھواں ہو رہا تھا، آسمان اور زمین ایک ملے ہوئے تھے، اور آسمان دھواں ہو رہا تھا، اور ہم نے زمین سے آسمان کو الگ کیا، بالکل ملے ہوئے تھے، ہم نے زمین سے آسمان کو الگ کیا، تو الگ کیا گیا، اور پھر چاند، تارے، ستارے، سورج اور تمام گرہیں بنائی گئی۔ تو سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی ہے، یا سب سے پہلے جو پنڈ بنا یا گرہ بنا، وہ کون سا گرہ ہے؟ وہ پرتھوی ہے۔ اور پرتھوی میں سب سے پہلا جو، یا اس یونیورس میں، اس پورے کائنات میں سب سے پہلی جگہ جو بنی ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کعبہ شریف کی ہی جگہ ہے۔
تو کعبہ شریف میں سب سے پہلے ابتدا ہوئی، سب سے پہلے مٹی بنے اور پھر اسی مٹی، وہیں کے مٹی بننے سے، وہاں کی مٹی سے پھر تمام کائنات کی مٹی اور پھیلی اور تمام جگہ جو ہے پارٹس بنے اور تمام گرہیں بنی۔ یہ ہمیں اللہ کے قرآن کی باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، ہم تو اس ٹاپک پر ہیں کہ حجر اسود کی کیا قصے ہیں یا اس تصویر میں کیا دکھایا گیا ہے ایسا خاص۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئے اور بھیجے گئے، جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا، اور جب جنت سے اور ساتھ میں ابلیس بھی تھا، ابلیس شیطان بھی تھا، دونوں کو نیچے بھیج دیا گیا، نیچوں پر نیچا۔ قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ نیچوں سے نیچا بھیج دیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو نیچوں سے نیچا۔ اللہ کا عرش جو ہے وہ سب سے اوپر ہے اور جنت اوپر ہے، اور نیچوں سے نیچا اللہ کے یونیورس میں، کائنات میں سب سے نیچے استھان جو ہے وہ کون سی استھان ہے؟ وہ استھان پرتھوی ہی ہے۔ پرتھوی میں بھیج دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ جو تصویر اور یہ کعبے کی جو تصویر ہے، اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ پرتھوی نہ ہی اس کائنات کے یونیورس کے سینٹر میں ہے، بلکہ اس یونیورس کے سب سے نیچے پائیدان پر ہے، سب سے لاسٹ میں ہے، اور اسی لاسٹ میں اور ایک یہی گرہ ہے جس پر مانو جاتی نواس کرتی ہے، اور اسی گرہ میں جیون ہے۔ تو پرتھوی میں سب سے نیچے ہے پرتھوی، اس یونیورس کے سب سے نیچے پرتھوی ہے، اور اس یونیورس کے سب سے ٹاپ میں اللہ کا عرش ہے۔ اور اللہ کے عرش سے لے کر اس تصویر میں جو دکھایا گیا ہے اور جس کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہی بات ہے کہ اللہ کا عرش میں اور اس پرتھوی پر جو کعبہ شریف ہے، اس میں سدھ ہے، کالم ہے، نشان ہے، بلکہ سیدھا ہے، سیدھا پنا ہے، سیدھا ہے اور سینٹر ہے۔ بالکل اللہ کا عرش یہ ہے، اور یہ کعبہ شریف زمین پر ہے، اور اس کے بیچ ہوائی جہاز نہ پاس کر سکتی ہے، نہ اڑ سکتی ہے، اور وہ جل جائے گی، کیونکہ دونوں سینٹر کے اوپر، دونوں سینٹر ہیں، آپس میں دونوں ملا ہوا ہے اللہ کا عرش۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے عرش میں فرشتے طواف کر رہے ہیں، اللہ کے عرش میں کعبہ شریف کی ہی طرح فرشتے طواف کرتے ہیں، اور زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو بنایا اور کعبہ شریف کے طواف کو فرض قرار دیا گیا۔ اسی لیے فرض قرار دیا گیا کیونکہ آسمان میں بھی اللہ کا عرش ہے، اور جہاں پر کعبہ کے ہی سامان اللہ تعالیٰ نے طواف کو فرشتوں کے دوارا لاگو کر دیا گیا ہے کہ فرشتے وہاں پر ہی طواف کریں گے۔ تو ایسا ہے کہ اوپر اور نیچے کا جو سینٹر ہے وہ پورا مل رہا ہے آپس میں، اور اس یونیورس کے تمام یونیورس کے سینٹرز میں اوپر کا سینٹر اور نیچے کا سینٹر پورا چھور جو ہے آپس میں مل رہا ہے، بالکل صاف طور سے مل رہا ہے، جس کو یہ درشایا گیا ہے۔ ہم اس کو ایک اداہرن دیکھیں گے، اس کو ہم بورڈ میں ایک اداہرن کے روپ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اس سینٹر کو دیا گیا۔ مان کے چلیے یہاں ایک پوائنٹ ہے، یہاں ایک کیا ہے؟ پوائنٹ ہے۔ اس کو ہم ایک نیچے کھینچ دیتے ہیں، اور یہ پوائنٹ ہے، یہ کعبہ شریف ہے، یہ کعبہ شریف ہے۔ اس تصویر میں اسی چیز کو درشایا گیا ہے کہ یہ کعبہ ہے، اوپر میں بھی اللہ کا عرش ہے، اور وہ کیا ہے؟ کعبہ ہے، اور یہ یونیورس ہے، یہ یونیورس جو ہے پورا گول ہے۔ تو یہاں سے اللہ کے عرش سے زمین تک، آسمان سے زمین تک ایگو آبھاسی سینٹر، نورانی سینٹر، چھپا ہوا سینٹر، چھپی ہوئی لائن اللہ تعالیٰ کے دوارا کھینچا گیا ہے اسی کعبہ سے۔ یہاں کعبہ ہے نا، یہاں کعبہ ہے، اور یہ آسمان میں بھی اللہ کا عرش ہے، جہاں پر اللہ کا عرش ہے، اسی عرش کے چاروں اور فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں، اور زمین میں کعبہ کے چاروں اور آدمی یا انسان یا مسلمان طواف کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو یہاں درشایا گیا ہے میری اس تصویر میں، اس کو صاف ظاہر۔ اور اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ جس طرح زمین پر مسلمان طواف کرتے ہیں، آسمان پر بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے طواف کر رہے ہیں،
طواف کر رہے ہیں، بالکل جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کے عرش کی طواف کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے کعبہ شریف کی طواف کی جا رہی ہے، ٹھیک اسی طرح آسمان پر بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کی طواف کی جا رہی ہے، بالکل فرشتوں کے دوارا طواف کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو بیچ کا جو نورانی لائن ہے، اس لائن سے نہ تو ہوائی جہاز پاس کرتے ہیں، نہ ہی ہیلی کاپٹر پاس کر سکتے ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس میں آسمان میں سب سے اوپر جو ہے اللہ کا عرش ہے، باٹم پر، ٹاپ پر اللہ کا عرش ہے، اور باٹم پر جو ہے وہ دنیا کو رکھا گیا اس سمپورن یونیورس میں۔ اس سے اور ایک بات یہ ثابت ہو رہی کہ جو پوری کائنات ہے وہ ایک سرکل اور گولاپن کے روپ میں ہے، گول روپ میں ہے، اور زمین اور پرتھوی جو ہے وہ سب سے نیچے ہے یونیورس کے، اس سمپورن یونیورس کے سب سے نیچے پرتھوی ہے، نہ کہ کہیں کونے میں ہے نہ سینٹر میں ہے، بلکہ پرتھوی سائنس کے کھوج کے انوسار، سائنس تو کہتی ہے کہ کونے میں ہے لیکن کونے میں نہیں ہے۔ اس تصویر سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ پرتھوی اس یونیورس کے، اس سمپورن یونیورس کے نیچے پر نیچا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نیچوں سے نیچا ہے۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو نیچوں سے نیچا بھیج دیا، تو یہیں کہیں اس یونیورس میں جس طرح چاند تارے ستارے ہیں، اسی طرح کہیں اس یونیورس میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیچوں سے نیچا، سب سے نیچے اگر بھیج دیا ہے تو انسان کو سب سے نیچے بھیج دیا گیا۔ اور اس تصویر میں اس بات کے پرمان بھی ہیں، اس تصویر میں اس بات کو درشایا بھی جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یونیورس میں، سمپورن یونیورس میں سب سے اوپر جو ہے اللہ کا عرش ہے، نیچے کعبہ شریف ہے، اور یہ دونوں کے سینٹر کو بتا رہا ہے۔ اور اس یونیورس کے سب سے نیچے پرتھوی ہے، سب سے نیچے دنیا ہے، سب سے نیچے پرتھوی ہے، اور اللہ کا عرش سب سے اوپر ہے، جہاں فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں، اور زمین پر بھی اللہ کے عرش میں انسان طواف کر رہے ہیں۔ زمین پر بھی کعبہ شریف کی اسی لیے طواف ہوتی ہے کہ زمین پر جس طرح کا طواف چل رہا ہے کہ عرش میں، اللہ تعالیٰ کے عرش میں، اللہ کے سامنے فرشتے بھی ٹھیک اسی طرح طواف کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہی ہے، اس تصویر سے صاف صاف یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ یہاں پر یہ اللہ کا عرش آسمان پہ ہے، نیچے زمین ہے، کعبہ شریف ہے، جہاں پر انسان طواف کر رہے ہیں، اور طواف اسی لیے فرض قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام آئے اور کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو بتا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی اور حجر اسود کو بغل میں لگایا۔ حجر اسود ایک شیلا لیکھ ہے، ایک پرمان ہے اللہ تعالیٰ کے یونیورس کا۔ حجر اسود کی آج کی جو سائنٹیفک آئیڈیالوجی اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے دور میں جو تصویر لی گئی ہے 2021 میں، یہ تصویر بہت سے راز اور بہت سے چیزوں کے پردہ فاش کرتی ہے، بہت سے چیزوں کو کھولتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا بات جو بتا رہی ہے وہ یہ کہ یونیورس میں، سمپورن یونیورس میں پرتھوی سب سے نیچے ہے، سمپورن یونیورس میں پرتھوی سب سے نیچے ہے، اور سمپورن یونیورس میں سب سے پہلا سب سے نیچے پرتھوی، اور پرتھوی کے سینٹر میں ہی اللہ کا عرش ہے، اور کعبہ شریف پرتھوی کے سینٹر میں بھی ہے، یعنی پرتھوی کے سینٹر میں کعبہ شریف ہے، یونیورس کے سب سے نیچے ہے پرتھوی، اور پرتھوی کے ہی سدھ میں اللہ کا عرش ہے، اور پرتھوی کے سدھ میں جو کعبہ شریف ہے اس کے سدھ میں اللہ کا عرش ہے آسمان میں، اور آسمان میں جہاں اللہ کا عرش ہے تو اس عرش میں بھی فرشتے طواف کر رہے ہیں، جس طرح پرتھوی میں کعبہ شریف میں طواف کیا جا رہا ہے آدمی کے دوارا۔ ٹھیک اسی طرح لاک ڈاؤن میں بھی ابھی ہوا کہ طواف بند کر دیا گیا تھا کورونا کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آنکھوں دیکھا دکھا دیا ہے، آج کے دور میں آنکھوں دیکھا دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جس طرح
آسمان میں فرشتے طواف کر رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح پرندے کی شکل میں بھی کعبہ شریف کے طواف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے 2019 میں اور 2020 میں جو لاک ڈاؤن گزرا اور کورونا کے جو مہاکال رہے، اس میں بالکل صاف طور سے دکھا دیا گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ آسمان میں جس طرح اللہ کے عرش کی طواف ہو رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح زمین میں بھی کعبہ شریف کے طواف کو فرض قرار دیا گیا ہے، اسی لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین میں کعبہ شریف کی طواف کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے عرش میں بھی، آسمان میں بھی کعبہ شریف کی ہی طرح اللہ کے عرش کے طواف ہوتے ہیں۔ تو یہ تصویر آج کے دور میں 2021 میں لی گئی، یا مکہ شریف میں حجر اسود کی جو تصویر لی گئی ہے، یہ اس سے یہی ثابت ہو رہی ہے، اور یہ صاف بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یہ ثابت کر رہی ہے کہ ٹھیک جس طرح کعبہ شریف زمین میں کعبہ شریف کی طواف ہو رہے ہیں، اسی کے سدھ میں، کعبہ شریف کے ہی سدھ میں اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش میں بھی فرشتے جو ہے اللہ کا عرش کا سینٹر ہے، اللہ کا عرش کا سینٹر ہے۔ ویسے تو سمپورن یونیورس جو ہے اللہ کی سلطنت ہے، لیکن اللہ کے عرش کا جو سینٹر آسمان میں ہے وہ بالکل کعبہ شریف کے سدھ میں ہی ہے۔ یہ تصویر اسی بات کو درشا رہی ہے کہ اللہ کے عرش کا سینٹر جو آسمان میں ہے وہ بالکل زمین کے کعبہ شریف کے سینٹر میں ہے، اور زمین میں کعبہ شریف زمین کے سینٹر میں، زمین میں کعبہ شریف جو ہے، زمین میں کعبہ شریف یہ پورے زمین کے سینٹر میں کعبہ شریف ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے سلطنت میں، سمپورن سلطنت میں، اللہ کے اوپر کا جو یونیورس کا جو اوپر کا اللہ کا جو سینٹر ہے، اس سینٹر کے ہی سینٹر میں کعبہ شریف ہے، اور کعبہ شریف اور اللہ کے عرش کے سینٹر میں ایک نورانی لائن کھینچا گیا ہے۔ اسی لائن سے ہیلی کاپٹر نہ پاس کر سکتے ہیں بلکہ وہ جل جاتے ہیں، اسی کارن سے جل جایا کرتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم جان رہے ہیں، اس تصویر میں ہمیں یہ بالکل جانکاری مل رہی ہے، اور اس تصویر میں ہم کو یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یونیورس بھی گول ہے، بلکہ اللہ کا یونیورس بھی گول ہے، اور سب سے اوپر اللہ کا عرش ہے، سب سے ٹاپ میں اللہ کا عرش ہے، اور سب سے نیچے زمین ہے، پرتھوی سب سے نیچے ہے۔ اس سے سائنس کی ایک بھرم کو توڑا جا رہا ہے کہ سائنس کے ایک بھرم کو، جیسے سائنس نے یہ کہا کہ پرتھوی اس یونیورس کے سینٹر میں، پھر اس کو ڈیفائن کیا ویگیانکوں نے کہ نہیں، پرتھوی اس یونیورس کے کونے میں ہے، لیکن نہیں، اس تصویر سے ہم کو یہ صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ پرتھوی اس یونیورس کے، اس سمپورن یونیورس کے نیچے ہے، جو قرآن میں جس کو کہا گیا، آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو سب سے نیچوں سے نیچا بھیج دیا۔ تو یہ نیچوں سے نیچا بھیج دیا گیا، جس طرح سب سے اوپر مان کے چلیے یہاں اللہ کا عرش ہے، اسی کے اگل بغل جنت بھی ہے موجود اور جہنم بھی ہے، جس طرح تارے ہیں، ستارے ہیں۔ ہاں، اور ایک بات یہاں پر دھیان رکھیے کہ جنت اور جہنم موجود ہے اس یونیورس میں، کہیں نہ کہیں جنت اور جہنم اللہ کے عرش کے قریب ہی جنت اور جہنم بنا دیا گیا ہے، اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جنت بھی اس یونیورس میں موجود ہے، جس طرح ستارے، چاند، تارے اور بھی جتنے گرہ ہیں، سورج ہے، سن ہے۔ انسان سورج کے اس پار نہیں دیکھ سکتا کہ سورج کے اس پار آخر ہے کیا۔ انسان نے ابھی تک جو کھوجیں کی ہیں، جو سائنٹیفک